اور اب ہم افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں. ہماری میڈیا میں وہی خبر چھپے گی جو ان کو مہیا کی جاتی ہے. سو اس بات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے افغانی آتے ہیں اور پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں. وہ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے؟ یہ جو ہم نے بیج بوئے ہیں جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر 14 سال افغانستان میں جہاد لڑا گیا اور 14 سال ہمارے مجاہدین وہاں نہیں گئے پاکستانی. پہلی مرتبہ پاکستان میں کلاشنکوف کلچر متعارف نہیں ہوا، ہیروئن کلچر متعارف نہیں ہوا. مجھے خود جب کسی زمانے میں فورن افیئر کمیٹی کا چیئرمین تھا، امریکا کے سفر پہ تھا، تو ایک جہاز میں ایک ریٹائرڈ امریکی لیفٹیننٹ جنرل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. راستے میں جاتے جاتے 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے تو تعارف ہو گیا. تو اس نے کہا میں نے پشاور میں 6 سال مائنز کی ٹریننگ دی ہے آپ کے مجاہدین کو. کیا ہمارے جنرلز ہمارے ہی مذہبی نوجوانوں کو تربیت نہیں دے رہے تھے؟ کیا وہ جہاد افغانستان میں اس کو شامل ہونے کی ترغیب نہیں دے رہے تھے؟ اور پھر جب کایا پلٹ گیا، 9/11 کا واقعہ ہو گیا، تو پھر کیا جنرل مشرف کے زمانے میں ہم نے امریکیوں کو پاکستان میں اڈے نہیں دیے؟ کیا ہم نے اپنی فضائیں نہیں دی؟ کیا ہمارے اڈوں سے اڑ کر اور ہمارے فضاؤں سے گزر کر انہوں نے افغانستان میں بمباریاں نہیں کی؟ کیا کبھی ملا عمر نے یہ کہا کہ آپ کی سرزمین سے ہم پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کرزئی اور اشرف غنی نے بھی کہا کہ پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ وہ خود اس کا علاج کرتے تھے جیسے بھی کرتے تھے. آج سارا دباؤ دینی مدارس پہ آ رہا ہے. ہم FATF کے شرائط پر کہتے ہیں کہ جی دینی مدارس پر اس لیے نظر رکھی جائے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ نہ دے سکیں. اور FATF کا جو بڑا کردار ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ دہشت گردوں تک رسائی حاصل نہ کرے اور منی لانڈرنگ نہ ہو. یہ 2 اہداف FATF نے متعین کیے ہیں. مجھے کوئی بتائے مدرسوں کے تو اکاؤنٹ پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے کہ کون سا پیسہ ہے آج تک 9/11 کے بعد 24 سال ہو گئے ہیں، کون سا پیسہ ہے کہ کسی پیسے والے کی طرف سے، کسی بینک کی طرف سے وہ کسی دینی مدرسے یا ان کے جوانوں کی طرف منتقل ہوا ہو؟ اور رہی بات کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا ہے، ہمارے پاکستان کے بزرگ سیاستدان اور بڑے سیاستدان اس جرم میں ملوث نہیں ہیں. الزامات ہمارے سیاستدانوں پہ، مقدمات ہمارے سیاستدانوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے، اور نشانہ مدرسہ. اس مذہبی ماحول کے خلاف کارروائی کے آڑ میں ہم سیاست کر رہے ہیں. اور پھر وردیوں میں ہم ہمارے مدرسوں میں جا کر پیش ہوتے ہیں اور پھر وہ جناب بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں اور اپنے ہاں میں ہاں ملانے والی بھی سامنے بٹھا دیتے ہیں اور ان کو ایک آدھ سوال بھی فیڈ کرا دیتے ہیں تاکہ آپ ہم سے یہ سوال کریں اور پھر جب ہم آپ کو جواب دیں تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ کیا چیزیں ہیں؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں وفاق میں دینی مدارس کے رجسٹریشن اور اس کے اکاؤنٹ بینک کھولنے کا قانون پاس ہو چکا ہے، کیا اب تک یہاں سے کوئی موومنٹ ہوئی ہے کہ صوبوں سے کہا جائے کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے؟ اس وقت تک بھی صوبوں میں قانون سازی نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہم نے تو بین الاقوامی دنیا کو بھی راضی رکھنا ہے نا، اپنے بچوں کو ذبح کرنا ہے نا ان کے لیے، اور اوپر سے خیرخواہی کا چادر بچھاتے ہیں. ہم تو مین سٹریم میں ان کو لانا چاہتے ہیں. مین سٹریم میں آپ خود نہیں ہیں. کیا دینی مدارس کے بچوں کو آپ رہیں گے؟ آج اس وقت امتحانات ہو رہے ہیں وفاق المدارس کے، اس وقت ایک وفاق المدارس کے، اور 43,000 فضلاء کرام ایک سال کے اندر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں. اور 6 لاکھ بچے اس وقت پورے ملک میں تمام درجوں کے امتحانات دے رہے ہیں. مدرسے کا نظام تو متاثر نہیں ہو رہا، وہ تو ٹھیک جا رہا ہے. آپ نے مدرسے بورڈ بھی بنائے مشرف کے زمانے میں، کدھر ہیں وہ؟ آپ نے اب بھی ہمارے اداروں کو اور تنظیموں کو جو ہے تقسیم کیا، کہاں ہے وہ؟ 18,000 ڈمی مدارس کے نام پر سیاست کرتے ہو. کب تک یہ ڈرامے چلتے رہیں گے پاکستان کے اندر؟ یعنی قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ملک کے اندر مذہبی طبقے کو اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے. یہ ملک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. 9/11 گزر چکا ہے، اس کے 25 سال گزر گئے ہیں. دینی مدارس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ملکی مفاد کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی طریقے سے کسی دوسری کارروائی میں شریک نہیں ہیں. لیکن اگر ہیں تو وہ پھر دینی مدارس کے نظم کے پشت پناہی میں نہیں، اگر ہیں بھی تو آپ کی پشت پناہی میں آئے تھے. الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے، الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں، صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنا، یہ کیا ہم ایک بار پھر ایک پروکسی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ دنیا کے ایجنڈوں پہ چلنا ہے، ہمارا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے. ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے پاکستان کے مفاد کو نہیں سوچنا، اور پاکستان کا مفاد یہی ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی کرتے رہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. حقائق تلخ ہیں، لیکن ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. افغانستان کے سر پر، امارت اسلامیہ کے سر پر آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ برہان الدین ربانی کی حکومت آئی، اس کے خلاف مزاحمت آپ نے سپورٹ کی، پھر اس کے خلاف دوسری مزاحمت پھر آپ نے سپورٹ کی، پھر اس کے خلاف مزاحمت آپ نے سپورٹ کی. اب آج پھر ایک اور مزاحمت تھی، اس کو آپ نے سپورٹ کیا. اب پھر امارت اسلامیہ کے خلاف آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک اور مزاحمت کو. کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ کب تک یہ کھیل افغانستان میں آپ کھیلتے رہیں گے، اور کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ کیا امارت اسلامیہ نے آپ سے یہ شکایت کی ہے کہ آپ نے اگر ہمارے کسی جوان کو وہاں پکڑا ہے اور مارا ہے تو کیوں مارا ہے؟ لیکن افغانستان پاکستان کے سرحدات ایسے ہیں کہ اس میں روکا نہیں جا سکتا کسی کو. مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ امارت اسلامیہ نے اس کو اپنا ایک ٹاسک سمجھ لیا تھا کہ یہاں جو اینٹی پاکستان ایک سوچ باقاعدہ بنائی گئی ہے اور پاکستان دشمنی پر مبنی ایک ذہنیت نئی نسلوں کو دی گئی ہے، کس طرح ہم اس کو دوبارہ تبدیل کریں گے. آج پھر حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ جو پرو پاکستانی تھے ان کو بھی اینٹی پاکستان، اور یہ کہ وہ سمجھ نہیں رہے. میں گیا ہوں الیکشن سے پہلے، میں گیا ہوں، ایک ہفتے میں سمجھ گئے تھے، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے جی. اور واپس آ کر میں نے ان تمام اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے ان کو رپورٹ کیا، اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ کمال کر دیا آپ نے جی. کیوں وہ بات بیچ میں رہ گئی؟ میں نے اپنی ذات کے لیے کی تھی یا میں نے ملک کے لیے کی تھی؟
اور جب ملک کے لیے کی تو فالو میں نے کرنا تھا, آگے بڑھانے کا میکنزم میں نے بنانا تھا, یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بننا تھا. کیوں نہیں بنایا گیا؟ معاملات جب آپ کے ہاتھ سے بگڑتے ہیں, اپنی ناکامیاں دوسرے کے سروں پہ مت ڈالا کرو. ہم ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کا کردار ادا کریں, ایک ذمہ دار اسٹیٹ. افغانستان ابھی تک اتنا اسٹیبل نہیں ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے اندر کو کھوکھلا کر دیا ہے پراکسی وار لڑتے لڑتے, اور آج ہم خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ہنستا بستا پاکستان تقسیم تو نہیں ہو رہا, ایک نیا بنگلہ دیش تو وجود میں نہیں آ رہا. کیوں یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں؟